السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عروة بن الزبیر ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل خاصمته ارغبنة اوس الى مروانہ۔ یہ باب الکرامات کی تیسری فصل ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت ہے، یہ حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل کے خلاف عروہ بنت اوس نے مروان ابن حکم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ خاصمت ہو یعنی عروہ بنت اوس نے ان سے جھگڑا کیا، اختلاف کیا۔ اختلاف کہاں لے گئی؟ الی مروان ابن الحکم۔ تو مروان ابن حکم کے پاس ان کا مقدمہ پیش کیا۔ وَدَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِّنْ أَرْضِهَا، اور عروہ بنت اوس نے یہ دعویٰ کیا کہ سعید ابن زید نے ان کی زمین کا کچھ حصہ لے لیا، قبضہ کر لیا۔ فقال سعید انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید ابن زید نے فرمایا میں اس کی زمین کا کچھ حصہ لے سکتا ہوں، یعنی یہ قول انکار کے معنی میں ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ میں اس کی زمین کا کچھ حصہ لے سکتا ہوں بعد اس کے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہے۔ قال ماذا سمعت، مروان ابن حکم نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے اس تعلق سے؟ قال، تو سعید ابن زید نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اخذ شبرا من الارض ظلما توبقه الى 7 اراضین، اور ایک روایت میں طوقه الى 7 اراضین، جو شخص ظلمن ایک بالشت زمین لے گا، یا جس نے ظلمن ایک بالشت زمین لی، توقه مجہول کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا اسے 7 زمینوں تک طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور توقه پڑھیں تو فاعل کلمہ جلالت ہوگا کہ اللہ تعالی 7 زمینوں تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو ایک بالشت ظلمن زمین کسی کی لے لی تو اس پر اتنی بڑی وعید ہے کہ وہ ایک بالشت 7 طبق تک جتنی ہوتی ہے وہ سب طوق بنا کر کے اس ظلمن لینے والے شخص کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ مجہور پڑھیں جب بھی مفہوم یہی ہوا، اور معروف پڑھیں جب بھی مفہوم یہی ہوگا کہ اس کے یہ زمین اس کے گلے کا طوق ہوگی۔ تو حضرت سعید ابن زید نے فرمایا کہ میں یہ حدیث سننے کے بعد بھی کیا اس کی کچھ زمین ہڑپ سکتا ہوں، اس پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فقال له مروان، تو مروان ابن حکم نے سعید ابن زید سے کہا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، یہ حدیث پیش کرنے کے بعد میں آپ سے بینہ کا مطالبہ نہیں کرتا، بینہ طلب نہیں کرتا۔ فقال سعید، حضرت سعید نے فرمایا اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرها وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، سعید نے فرمایا اے اللہ اگر یہ عروہ بنت اوس جھوٹی ہے
تو اس کی بینائی ختم فرما دے، فعام بصرہا یعنی اسے نابینا کر دے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، وقتلہا فی ارضہا اور اسے اس کی زمین میں موت دے، یعنی جس زمین کے سلسلے میں اس نے دعویٰ کیا ہے اس زمین میں اسے موت دے۔ فما ماتت حتی ذہب بصرہا، تو اروا بنت اوس کا انتقال نہیں ہوا، اسے موت نہیں آئی یہاں تک کہ اس کی بینائی چلی گئی۔ وبینما ہی تمشی فی ارضہا، اور اسی درمیان کہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی، جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا اس زمین میں وہ چل رہی تھی، اذ وقعت فی حفرۃ کہ اچانک وہ گڈھے میں گر گئی، فماتت اور مر گئی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے، ان محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر بمعنی، جو محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اسی کے معنی میں، اس میں اتنا ہے وَأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ، کہ انہوں نے اروا بنت اوس کو نابینا حالت میں دیکھا، تلتمس الجدرا، کہ وہ دیواریں ٹٹولتی تھی، یعنی نابینا ہو چکی تھی، چلنے کے لیے دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے ٹٹولتی تھی، راستے کا اندازہ لگاتی تھی اور چلتی تھی۔ تقول، اور کہتی تھی، اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی دعا پہنچی ہے، یعنی سعید نے میرے خلاف جو دعا کی تھی وہ دعا مجھے لگ گئی اور میری بینائی چلی گئی۔ وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، اور اروا بنت قیس کا گزر گھر کے اندر اس کنویں پر ہوا جس کنویں کے سلسلے میں سعید ابن زید سے جھگڑا کیا تھا، فوقعت فیہا، تو اس کنویں میں گر گئی، فکانت قبرہا، تو وہ کنواں اس کی قبر بن گیا، یعنی الگ سے قبر بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہی کنواں جسے اس روایت میں حفرہ کے ذریعہ تعبیر کیا گیا ہے اس کی قبر ہو گئی۔ اس حدیث میں حضرت سعید ابن زید کی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے مدعیہ کے خلاف جو دعا کی، جس طرح سے دعا کی، رب کریم نے ان کی دونوں دعائیں اسی انداز میں قبول فرما لی، تو یہ ان کی کرامت ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب مقدمہ کسی کے پاس پیش کیا جائے تو وہاں کسی کی شخصیت کی بنیاد پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، جو شریعت کا ضابطہ اور قانون ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو اب جب مقدمہ پیش ہوا تو قاضی کے ذمہ یہ لازم تھا کہ جو مدعی ہو اس سے بینہ کا مطالبہ کریں، تو ظاہر ہے کہ عورت مدعیہ تھی اور سعید ابن زید یہ مدعا علیہ تھے، اس کے منکر تھے، تو اروا بنت اوس سے بینہ کا مطالبہ کیا گیا۔ جب بینہ پیش کرنے سے وہ عاجز رہی، اب ضابطہ یہ ہے کہ جو منکر ہے یعنی اس مسئلے میں سعید ابن زید، ان سے یمین کا مطالبہ کیا جائے۔ ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی پر ہے، اگر وہ بینہ پیش نہ کر سکے تو منکر پر قسم ہے، تو ان سے قسم کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مروان ابن حکم نے سعید ابن زید سے قسم کا مطالبہ کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر جو حدیث پیش کی اور اپنی صفائی میں جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں اس کی زمین پر بھلا قبضہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی ہے اور حدیث سنا بھی دی۔ تو اس کے بعد مروان نے کہا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، اس کے بعد میں آپ سے بینہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اب اس کا ظاہر کیا ہے کہ آپ نے جب حدیث پیش فرما دی تو اب میں آپ سے یمین کا مطالبہ نہیں کرتا، حالانکہ یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ جو کام یمین کا ہے وہ کام حدیث سنانے کا تو نہیں ہے،
ضابطہ یمین کا ہے، حدیث سنانے کا نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہاں بعدہ حاضہ کا تعلق یہ اس اختلافی مسئلے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے جو حدیث پڑھ دی ہے، حدیث پیش کر دی ہے، تو پیش کر دینے کے بعد میں اس حدیث پر کوئی بینہ آپ سے نہیں مانگتا کہ آپ یہ حدیث صحیح پیش کر رہے ہیں یا اس میں کچھ خلل ہے۔ اس کا تعلق ان کی حدیث پیش کرنے سے ہے۔ اور صحیح بات اس موقع پر یہ ہے کہ یہ یمین کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب منکر اپنے اس انکار پر جمع ہوا ہو اور جس تعلق سے دعویٰ کیا گیا ہے اس پر اپنی ملکیت وہ باقی رکھنا چاہتا ہو۔ یہاں ایسا ہوا کہ جب عروہ بنت اوس نے مروان ابن حکم کے ہاں یہ مقدمہ پیش کیا اور وہ گواہ پیش کرنے سے بھی عاجز رہی، تو انہوں نے قسم کھانے کا مسئلہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ نہیں مانتی ہیں تو یہ زمین انہیں دے دی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مدعا علیہ جو ہے وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ ان سے قسم لی جائے۔ تو جو مدعیہ تھی، جس زمین کی دعوے دار تھی، وہ زمین انہیں دلا دی گئی اور انہوں نے دے دیا۔ لیکن چونکہ زمین کے یہ خود مالک تھے، زمین ان کی تھی، عروہ بنت اوس کا دعویٰ سچا نہیں تھا بلکہ جھوٹا دعویٰ تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اب یہاں قسم کھائیں یا گواہ کوئی لائیں تو بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَامِي بَصَرَهَا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی بینائی ختم فرما دے، اسے نابینا کر دے۔ گویا انہیں یقین تھا کہ وہ جھوٹی ہے اور ان کی دعا قبول ہوگی اور لوگوں کے سامنے دلیل آ جائے گی کہ سعید ابن زید اس مسئلے میں غلط پر نہیں تھے بلکہ وہی صحیح، وہی حق پر تھے۔ تو بات سامنے آئی کہ زمین حضرت سعید ابن زید ہی کی تھی، اس لیے کہ ان کی قسم میں یہ شرط تھی کہ ان کی دعا میں یہ شرط ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہ، اگر وہ جھوٹی ہو تو اس کی بینائی ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی ختم کر دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹی تھی۔ وعن ابن عمر ان عمر بعث جیشا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک فوج بھیجی، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَةً، اور اس فوج پر ایک شخص کو امیر مقرر کیا جنہیں ساریہ کہا جاتا ہے، جن کا نام ساریہ ہے، انہیں امیر مقرر کیا۔ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيحُ يَا سَارِيَ الْجَبَلَ، حضرت عمر مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی درمیان وہ چیخنے لگے یا ساری الجبلا یا ساری الجبلا۔ یہ ساریہ تا کے ساتھ ہے لیکن یہاں تا کو ترخیماً حذف کر دیا گیا ہے تو ہو گیا یا ساری الجبلا، یعنی اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، یعنی پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پشت کی جانب کر لو کہ ایسی صورت میں حملہ آور سے جو مقابلہ ہوگا وہ صرف سامنے کا ہوگا اور پشت کی طرف سے پہاڑ ہونے کے باعث آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو چیخنے لگے یا ساری الجبلا یا ساری الجبلا۔ خطبے کے درمیان آپ نے اس طرح سے بلند آواز سے کلمہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آگے آپ نے خطبہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ لوگ اس حقیقت سے بے خبر رہے کہ درمیان میں آپ نے یہ بات کیوں کہی۔ فَقَدِمَ رَسُولٌ مِّنَ الْجَيْشِ، تو لشکر کا فرستادہ آیا، جب وہاں جنگ ختم ہو گئی تو امیر لشکر نے ایک قاصد کو خوشخبری کے ساتھ بھیج دیا کہ جا کے پوری اطلاع دے دے۔ تو لشکر کا فرستادہ آیا، وقال یا امیر المومنین، اس نے کہا اے امیر المومنین، لقینا عدونا فہزمونا، ہم نے اپنے دشمنوں کا سامنا کیا تو دشمنوں نے ہمیں شکست دے دی۔ فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيحُ، تو اچانک ایک چیخنے والا چیخ رہا ہے یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لو۔
فَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ، تو ہم نے اپنی پیٹھ پہاڑ کی طرف لگا دی، یعنی ہم نے پہاڑ کو اپنی پیٹھ کی طرف کر لیا۔ فَحَزَمَهُمُ اللَّهُ تعالی، تو اللہ نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت ساریہ ان سے میلوں دور یہ میدان کارزار میں تھے، دشمنوں کے مقابل تھے، تو گویا یہ مسجد نبوی سے ہی اس جنگ کے منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے، صورتحال دیکھ رہے تھے، اور یہیں سے انہوں نے کنٹرول کیا اور کہا کہ پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف کر لو تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو یہ ان کی کرامت ہوئی کہ یہاں سے اس منظر کا مشاہدہ کر رہے ہیں، پورا جنگ کا نقشہ نگاہوں کے سامنے ہے، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہیں اور یہیں سے ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہوئی۔ اس کرامت کے پس منظر میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا ہزار ترقیوں کے بعد جہاں پہنچی ہے، وہاں تک اسلام کے چاہنے والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے صدیوں پہلے پہنچ چکے اور عملی جامہ اسے پہنا دیا۔ آج کنٹرول روم سے اپنی اسکرین پر لوگ جنگ کے منظر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہدایات جاری کرتے ہیں، تو یہ ظاہری اسباب آلات لگا کر کے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی نظریں اسکرین پر ٹکی ہوتی ہیں، آلات کو ادھر لگائے ہوتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معمول کا کام بھی انجام دے رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے سامنے خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ادھر نگاہ ان کی ادھر لگی ہوئی ہے اور سارے منظر کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے یہ۔ اور دوسری طرف حضرت ساریہ ابن جبل کی بھی کرامت ہے کہ انہوں نے اپنے حاکم اعلی کا فرمان اتنی مسافت کے باوجود سن لیا، اور صرف سنا ہی نہیں بلکہ اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاری بازی جیت گئے۔ جو جنگ وہ ہار چکے تھے، بالکل مغلوب ہو چکے تھے، وہ جنگ بھی وہ جیت گئے اپنے حاکم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ ان کی بھی کرامت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو فرستادہ آیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اچانک ہم نے سنا کہ ایک چیخنے والا چیخ رہا ہے، یعنی بلند آواز سے کوئی کہہ رہا ہے یا ساری الجبل۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے وہاں موجود تھے سب نے سنا۔ تو یہ ان حضرات کی بھی کرامت ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی کرامت ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی، حضرت ساریہ ابن جبل کی، اور ان کے ساتھ جو جنگ میں شریک تھے ان کی۔ اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا ہزار مادی اسباب ایجاد کرنے کے باوجود بھی ابھی اس منزل تک نہیں پہنچی ہے جہاں سرکار کے چاہنے والے پہنچ چکے اور عملی جامہ جسے پہنا چکے ہیں۔ یہ موبائل ہزار ترقی کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، اس کے بعد بھی اس کے لیے بہت سے اسباب کی ضرورت ہے، تو ہم کہیں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اور وہاں نہ ایسا کوئی واسطہ، نہ ایسا کوئی ذریعہ، نہ کوئی مادی سبب۔ مسجد نبوی سے میدان جنگ تک اپنی آواز پہنچا دی، جسے پہنچانا چاہا انہوں نے سنا اور عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔ وَعَنْ نُبَيْحَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، اور نبیحہ ابن وہب سے روایت ہے کہ کعب احبار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ فذکروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل مجلس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ فقال کعب، تو اس موقع پر
حضرت کعب نے فرمایا ما من یوم یطلع الا نزل 70 الفا من الملائکہ حتی یحفوا بقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی دن طلوع نہیں ہوتا مگر یہ کہ 70,000 فرشتے نیچے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو گھیر لیتے ہیں۔ گویا آسمان سے 70,000 فرشتے روزانہ اترتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے میں داخل ہوتے ہیں اور قبر کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، یضربون باجنحتہم، اور قبر پر اپنا پر ملتے ہیں یا اپنے پروں سے قبر صاف کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ حتی اذا امسوا عرجوا، یہاں تک کہ جب وہ شام کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ وَحَبَطَ مِثْلُهُمْ، اور انہی کے مثل دوسرے فرشتے نیچے آتے ہیں، یعنی جو فرشتے صبح آئے تھے وہ شام ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں ان کی جگہ۔ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ، اور یہ دوسرے 70,000 آنے والے اسی کے مثل کرتے ہیں، یعنی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے اس کی صفائی کرتے ہیں اور درود پاک کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70 الفا من الملائکہ یزفونہ، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کھلے گی، جب وہ موقع آئے گا کہ سب کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو زمین پھٹے گی، قبریں کھلیں گی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کھلے گی تو آپ قبر سے باہر تشریف لائیں گے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، فی 70 الفا من الملائکہ، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ باہر تشریف لائیں گے۔ یزفونہ، وہ 70,000 فرشتے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں گویا حضرت کعب احبار نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کا مشاہدہ کیا اور یہ خبر دی کہ صبح و شام 70,000 فرشتے آتے جاتے ہیں۔ تو اگر معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد بتایا تو بلا شبہ یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے، اور اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ کتابوں میں پڑھ کر کے اسے جانا تو پھر اس صورت میں یہ ان کی کرامت نہیں ہوگی، یہ ان کا اعلیٰ علم ہوگا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ باب الکرامات میں اس حدیث کو نقل کیا ہے تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اسی صورت میں اس حدیث کی اس سے مناسبت ہوگی، اس حدیث کی اس باب سے مناسبت ہوگی، تو یہی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ باب ختم ہوا، اب اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔